کون کھاتا ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی؟ بلکہ اگر میں غریبوں سے کہوں نا کہ غریب بھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتا، اس کا بھی دل کرتا ہے کوئی امیر ہی ملے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے نہ کوئی بڑا آدمی مل جائے اس کے ساتھ فوٹو کھنچواؤں۔ بڑا چھوڑے یار، جو لوگ روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے ہی بڑے کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں طبیعت نہیں مانتی۔ روٹی تو مزدور کھاتا ہے جو صبح 2 روٹیاں باندھ کے لے جاتا ہے اور دوپہر کو پیالے میں پانی خود بھرتا ہے اور پھر وہ ٹاٹ اپنے ہاتھوں سے بچھاتا ہے، اور جب روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اس ذائقے کو کبھی آپ محسوس کریں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں نے کریم محبوب کی یہ بات سنی نا، لوگوں کو تو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی بات ہو رہی ہے، پر مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں بھرے مجمع میں اٹھا، بھرے مجمع میں اٹھا اور بلال کے سامنے جا کے میں لیٹ گیا۔ میں نے کہا وحشن کے بیٹے اپنا پیر اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ حبشن کے بیٹے جب محبوب کے غلام ہوتے ہیں تو پھر اللہ انہیں کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ یقین کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کبھی تھوڑا سا نا زمین پہ رہیں گے نا تو زمین والوں سے رابطہ مضبوط ہوگا، لیکن اگر آسمان پہ چلیں گے، آسمان پہ، تو پھر زمین والوں سے رابطہ، تھوڑا سا پیار کریں، تھوڑا سا کسی کو اہمیت دیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک طالب علم مجھ سے کہنے لگا کہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں پر میں کرتا اس لیے نہیں کہ مجھے لوگ بے ادب ہی نہ کہہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا میری طرح کے کئی لوگوں کے فتوے بھی جیب میں ہوتے ہیں، مستند بھی نہیں ہوتے، پھر بھی نا یہ تو کیا کہہ گیا ہے۔ وہ معذرت کے ساتھ کسی شاعر نے کہا تھا جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ جن کا بالکل منصب نہیں ہوتا وہ بھی نہیں کسی کو جینے دیتے، وہ بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے۔ میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، اگر میری بساط میں ہوا تو جواب دے دوں گا، نہ ہوا تو کسی بڑے سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی سوال میرا یہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ سرکار ایک حکم کر دیتے کہ آج کے بعد کوئی غلام نہیں تو معاملہ سمٹ جاتا، غلام تو بکتے رہے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے تک۔ تو میں نے انہیں کہا یار آپ کا تو سوال بڑا سادہ تھا، آپ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے تھے، اس میں کیا بے ادبی والی بات ہے؟ یہ تو سادہ سا سوال ہے۔ آپ ابو داؤد شریف کی روایت پڑھیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کا لفظ ہی بدل دیا۔ جب ایک سیٹ ہی آپ ختم کر دیں گے، سیٹ ہی سرے سے ختم کر دیں گے تو پھر وہ تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ محبوب کریم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام تمہارے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ تمہارے غلام تمہارے، تو جب وہ غلام رہے ہی نہیں، حضور نے بھائی بنا دیے، تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اور کیا خوبصورت جملے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، اور جیسا خود پہننا ویسا انہیں بھی پہنانا، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا، اور اگر کبھی بتا لو نا تو پھر کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹانا، کام میں ان کا۔ تو جب مالک اور آقا دونوں مل کے کوئی کام کر رہے ہوں گے تو کوئی فرق رہ جائے گا؟ تو سرکار نے تو وہ تصور ختم کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو گردنیں جھکا کے مزہ آتا ہے، یہ بھی دھبا ہوتا ہے باطن کا، کہ 5 10 15 لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں نا تو کچھ لوگوں کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ پیار کریں گے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو خیر ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ویسے ہی بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ، اور یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پر ضرور خیال فرمائیں تیزی سے۔ کیوں؟ کہ ہم کچھ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے غصہ ہی بڑا آتا ہے، حالانکہ غصہ بڑا سمجھدار ہے، میرے لیے غصہ بڑا سمجھدار ہے۔ یہ غصہ ہمیشہ چھوٹے پہ آتا ہے، بڑے پہ نہیں آتا، ہمیشہ چھوٹے پہ آتا ہے۔ بڑا سیاںا غصہ ہے، یہ غریب پہ جلدی آئے گا اور امیر دیکھے گا تو غصہ سمجھدار ہو جائے گا، یہ فوراً اس کی کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی تشریح کر لے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ ان لوگوں سے پیار کریں
بالخصوص بوڑھوں سے محبت کریں، غریبوں کی اشک شوئی کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھی تازے تازے پھریں گے، ان کو سکون آئے گا۔ اور اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح امت کے لیے یہ پہلو بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا نا یہ احساس کمتری ختم کرنے کا مزاج بنائیں، شوق بنائیں۔ دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے غلام کہتے مجھ سے فرمانے لگے حضرت علی غلام سے، چلو خریداری کرنے چلیں، چلو۔ میں کورس پاک میں حاضر تھا، سفر کرتا رہتا ہوں تو سیکھتا بھی بڑا ہوں۔ تو ایک پیر صاحب کے صاحبزادے ان سے کہنے لگے کہ ابا، کچھ خادم بھی تھے اور صاحبزادہ صاحب بھی تھے، کہنے لگے ابا وہ جو دیگیں پکائی تھی نا لنگر کے لیے، وہ 3 ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور 4 گرم ہیں، آگ جلانی پڑے گی، ان کو گرم کرنا پڑے گا، تو آپ فرمائیے کیا کرنا ہے؟ ایسے نہ کریں کہ ان کو ملا دیں تو ساری ذرا مناسب سی ہو جائیں گی تو کھانا کھلا دیں۔ ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی۔ ہمارا جو کہ مزاج نقص تلاش کر کے لانے کا ہے نا، تو خیر ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ خیر بھی ملے گی۔ انہوں نے بڑی عمدہ بات کی، کہنے لگے بیٹے جب تم ان مریدوں کے گھروں میں جاتے ہو تو یہ تمہیں ٹھنڈا سالن دیتے ہیں، جب تم ان کے ہاں جاتے ہو تو کیا ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا گرم مکس کر کے تو دے دو، گزارا ہو جائے گا؟ تو صاحبزادے کی آنکھیں کھل گئیں، باپ کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے پتر یہ تمہارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، یار تھوڑا سا تو تم بھی کرنے کی کوشش کرو نا، تھوڑا سا تو کرے نا، تھوڑا سا تو پیار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم غلام سے کہنے لگے چل بیٹے خریداری کرنے چلیں۔ غلام کہتا ہے شیر خدا مجھے مارکیٹ میں لے آئے۔ محض اس کو واقعہ نہ سمجھیے گا، ذرا اس کی گہرائی میں اتریے گا، یعنی غلام کو، خادم کو فرماتے ہیں 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، ایک بہت مہنگا تھا، ایک بہت سستا تھا۔ پکی بات تھی کہ مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ خادم کہتا ہے وہ دونوں کپڑے تھیلے میں ڈال کے میں نے اٹھائے، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ تو فرمانے لگے بیٹے میرے والا ذرا مجھے دے دو۔ تو میں نے وہ مہنگا جوڑا نکال کے دیا، تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک لاجک بیان کی، میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے، آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں، تو حضرت علی عالم تھے نا، تو عالم دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہے، وہ دلیل کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیتا، دلیل کا جواب دلیل سے۔ حضرت علی عالم تھے تو فوراً دلیل کو توڑا، فرمانے لگے بیٹے تو میرے والا فلسفہ بیان کرنا، اپنے والا نہ کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کے والا کون سا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹے تو مجھے دینا سستا اور تو پہن مہنگا، میں سستا پہنوں گا اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، اور آپ مہنگا پہنے اس لیے کہ آپ جوان ہیں۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے اتنا لطف آیا شیر خدا کی باتوں کا، اتنا لطف آیا۔ فرماتے ہیں وہ جوڑا دے کے چلے گئے، زمانے بیت گئے، وہ وصال کر گئے، لیکن جب بے قرار ہوتا ہوں اور قرار لینا چاہتا ہوں تو شیر خدا کی وہ بات یاد کر لیتا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈا کرتی۔ اب کبھی مسکرا کے ملے ہوں، کبھی کسی نے اشارہ کیا ہو اور آپ اتر گئے ہوں گاڑی سے، اور ایک لمحے کے لیے آپ نے اس شخص کی بات سنی ہو، آپ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو لاکھوں روپیہ بھی دیں تو وہ یہ کہہ دے کہ ابا جی آپ انوکھے تو نہیں نہ دیتے، سارے باپ ہی محنت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیوی کو آپ بے حساب دیں تو وہ کہے کہ سارے لوگ ہی دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کو کبھی اتر کے آپ نے 100 کا نوٹ تھمایا ہو تو وہ ساری زندگی بیان کرے گا، وہ یاد کرے گا۔ ہم نا وہ لیول نہیں بنا پاتے، وہ ذوق نہیں بنا پاتے، وہ چیز آ جاتی ہے کہ میں کچھ، اس محفل میں مہمان خصوصی کہ ماشاءاللہ سارے علماء ہیں، لیکن میں تو اس کو مہمان خصوصی سمجھتا ہوں نا جس نے اپنے ہاتھوں سے اشتہار لگائے، جس نے مسجد میں جھاڑو دیا، اور جس نے محنت کری، اور جو فوراً بعد صاحبزادہ صاحب کے گلے لگے گا محفل کے بعد، اور اس کی آنکھیں بھی روشن ہوگی اور کہے گا حضرت ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی، حالانکہ نہ بیچارے کی فوٹو آئی، نہ وہ اسٹیج پہ آیا، نہ کسی نے نام لیا۔ یہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں لیکن ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ احساس جو ان کے لیے ہونا چاہیے، وہ محبت جو ان کے لیے ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں وہ نا
جب ہم طالب علموں کے نام پہ چندہ جمع کرتے ہیں نا تو کمیٹی والے اعلان کرتے ہیں کہ ان سے پیار کرو، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ اعزاز طالب علم کا بیان کیا جاتا ہے. پھر بڑی عید پہ نا اسی طالب علم کے سر پہ کھال بھی رکھ دی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو شان بیان کی تھی کہ پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے، اور اب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کے سر پہ قربانی کی کھال رکھ دی. وہ خیال کرنا چاہیے. یہ اعزاز بیان کر کے، یہ شان بیان کر کے پھر آپ نے یہ رویہ اختیار کیا. آپ نے کل نعرہ لگایا تھا کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن پھر آپ نے اپنے امام کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کہا حضرت یہ محلے کی میٹنگ ہے، آپ اس میں نہ بیٹھیں، یہ سیاسی بات ہے، آپ اس میں. یہ آپ نے اعزاز دیا سر کے تاج کو، یہ آپ نے پھر اس کو منصب دیا. یہاں آ کے پھر آپ نے اس کا اعزاز کیا کہ کوئی بات بھی کسی جگہ بھی مشاورت میں شامل کرنا مناسب نہ سمجھا. ہم نے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی ہم نے اس انداز میں ان کو کاٹا. یہ علماء کے بچے کیوں نہیں تعلیم حاصل کر سکے، کیوں عالم نہیں بنے؟ ڈھیر سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنے باپ کا حال دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ رویہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا تھا کہ اس بیچارے نے کمایا کچھ نہیں پر ساری زندگی سوالوں کے جواب ہی دیتا رہا. ساری زندگی پیر صاحب ساری گاڑی بھر کے لے جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا ذریعہ آمدن کیا ہے، لیکن اگر خطیب صاحب کہیں سے گاڑی خرید لیں تو میرا خیال ہے کہ سارے محلے کی ایجنسیاں تحقیق کرتی ہیں کہ آپ نے کہاں سے گاڑی لے لی. ہم تو آپ کو اتنی تنخواہ دیتے تھے کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی پورا نہ ہو سکے، نہ پوری گاڑی پہ گھوم رہے ہیں. سب وضاحتیں مانگتے ہیں. پھر اس سے جب حوصلہ شکنی ہوتی ہے پھر تکلیف ہوتی. تھوڑا تھوڑا پیار، تھوڑا تھوڑا گھل مل کے رہیں، تھوڑا ایک دوسرے کو دیکھیں، تھپکیاں دینے کا مزاج بنا.